کیا آپ شروع سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے؟ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے باپ کے خواب کو پورا کیا ہے۔ اب تک آپ کتنے جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ سرجریز جو ہے وہ کر چکے ہیں؟ 2700 لیور کینسر سرجریز وتھ پینکریاٹک کینسر سرجریز جو ہے نا وہ ہم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ہر دوسرے بندے کو یہ فیٹی لیور کا ایشو ہے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے یہ فیٹی لیور؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ایک ریسنٹلی میو ہاسپٹل میں لگائی گئی ہے مشین ایبلیشن تھیراپی کے حوالے سے نا، کہ اس سے بہت حد تک کینسر کے جو پیشنٹ ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ آپ بتائیں یہ مشین کس حد تک کامیاب ہے؟ السلام علیکم جی، 365 پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ علینا مظفر۔ ہماری آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو منوایا ہے، اور یہ پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، ریدر کی یہ فورن کوالیفائڈ ہیں۔ میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں ڈاکٹر طارق علی بنگے صاحب کا، جو کہ پاکستان میں فرسٹ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہے۔ آج انہوں نے اپنے خاص قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خاص ٹائم میں سے آج 365 کے لیے ٹائم نکالا ہے۔ میڈم آپ کا بھی آنے کا بہت بہت شکریہ اور میرے انٹرویو کرنے کا شکریہ، اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کے جو آنسر کوشچنز ہوں گے تو وی ول ٹرائی کہ ہم اس کو جو ہے نا اسی طریقے سے آنسر کر سکیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی ہوں، دیکھنے والوں کو بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کیا آپ شروع سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، پھر آپ کو یہ اندازہ تھا کہ آپ اتنے کامیاب جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ سرجن بن جائیں گے اور آپ اتنی جو خلقت خدا ہے اس کی مدد کریں گے؟ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ میڈم بہت بہت شکریہ۔ یہ آئی تھنک ایک بہت ایک امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں، کہ بھئی جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جو ابھی آپ ہیں کیا یہ پہلے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح ہوگا، تو میرے خیال میں میرے لیے بھی یہی ہوگا کہ نو، کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے باپ کے خواب کو پورا کیا ہے۔ ہی ہمسیلف واز اے انجینئر بٹ ہی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر۔ نہیں بن سکے فار سم ریزنس، لیکن انہوں نے اپنے وہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بچے میں سے کسی کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنانا ہے، اور ڈاکٹر بھی اس کو بہت ہی ایک پوزیشن تک لے کے جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنی جتنی بھی اپنی ایجوکیشن ہے اس کا وہ ایسا تھا کہ میرے اگر کچھ اسکول میں ٹیچر ہوتے تھے تو گھر میں میرے ٹیچر والد صاحب تھے، کہ بھئی ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ وغیرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، تو ان کا میری زندگی میں بہت اثر رسوخ ہے۔ پھر جب فار ایگزامپل میرے جو میڈیکل کالج میں گیا تو وہاں پہ میری زیادہ خواہش تھی کہ میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کی طرف جاؤں، اور میں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایگزامز دیے اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ اوور دیئر، اور مجھے کالج سے ایک جو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ بھی میں نے اپنے لیا، اور لیکن جب میں نے ڈیڈ کو بتایا تو ڈیڈ جو ہے نا اپنی جاب چھوڑ کے سیدھا کیڈٹ کالج کوارٹ میرے پاس آئے۔ ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ان ایبٹ آباد۔ تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ نو، یہ آپ نے یہ نہیں کرنا اور آپ نے ڈاکٹری کی طرف ہی جانا ہے۔ تو میرا جو تھا اس وقت تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹ ہوا کہ یار جو میں چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی ساری زندگی کسی اور کے لیے اس کے لیے گزار رہا ہوں۔ لیکن ان کی سختی جو ہے نا جیسے وقت کام آئی۔ پھر ہوا یہ کہ میں ایک سال میں لیکس رہا، اور اس میں ہوا یہ کہ میں تھوڑا سا کلاس میں اپنی پوزیشن میری ڈاؤن چلی گئی، کیونکہ میں تھوڑا سا ناراض تھا، لیکن اس کو ہی میں نے اسٹیمولس بنا کے میں نے دوبارہ کیا، اینڈ دین دا نیکسٹ ایئر آئی واز اگین، مطلب ہے کہ میں ٹاپ پوزیشن میں سے تھا۔ اور پھر میں میڈیکل کالج گیا، پھر میں نے میڈیکل کالج میں ڈیڈ نے پرسسٹنٹ مجھ پہ جو ہے نا وہ نظر رکھی، کیونکہ یہ ایج ہوتا ہے کہ اس میں پھر لوگ ادھر ادھر ڈسپرس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈیڈی نے میرے لیے پلان کیا باہر جانے کے لیے۔ جب میں نے یہاں سے MBBS کیا تو لوگ زیادہ تر آپ دیکھیں نا کہ لوگ ادھر ہی رہتے ہیں، ادھر ہی ٹریننگ کرتے ہیں اور بہت کم چانس ملتا ہے، لیکن یہ میرے ڈیڈ کی میرے پیچھے کوشش تھی۔ انہوں نے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ رائل کالج آف سرجنز آف آئرلینڈ یا رائل کالج آف سرجن آف انگلینڈ اینڈ گلاسگو یہ کہاں پہ ہیں، لیکن میرے ڈیڈ نے میرے لیے وہاں پہ ایڈمیشن دلوایا اور ایگزام کے لیے مجھے جو ہے نا باہر بھجوایا۔ انیشیل فائنینشیل سپورٹ بھی ڈیڈ نے کی، لیکن اس کے بعد پھر کیونکہ جو میں وہاں پہ ٹریننگ کرتا گیا اور جو ہے تو ظاہری بات ہے پھر مجھے فائنینشیل اتنی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یس ڈیڈ کا پرسسٹنٹ جو ہے نا وہ پوچھتے تھے، ٹھیک ہے نا، بڑا انٹرسٹ تھا۔ آخر میں ہوا یہ کہ میں جب تقریباً میں ایک فیڈ اپ ہو چکا، میں نے ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ میں پاکستان نہیں آؤں گا، کیونکہ آئی گاٹ یوز ٹو دیٹ سسٹم، اور میں تھا کہ میں ادھر ہی رہوں گا، لیکن ڈیڈ میرے پیچھے تھے کہ نو، آپ نے آنا بھی ہے اور آپ نے ایک ایسی اسپیشلٹی کرنی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہو اور پاکستان کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو۔ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہی پکڈ فرام سم ویئر، ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر بٹ ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ دیر آر سو مینی لیور پیشنٹس ان پاکستان،
سیروٹک کے پیشنٹس ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جہاں سے بھی ہو, آپ نے ٹریننگ جو ہے نا, 2 میری ٹریننگ لیپروسکوپک اور کولریکٹل سرجری میں تھی, لیکن انہوں نے مجھے جو ہے نا کنونس کیا کہ نہیں آپ لیور میں جاؤ. یہ میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ اپنی اسپیشلٹی سے دوسری اسپیشلٹی کی طرف جانا, لیکن کیونکہ والد صاحب کا ایک وہ تھی خواہش, جیسے میں نے کہا کہ آئی ہیو تھرو آؤٹ مائی لائف, میں اپنے والد صاحب کے ڈریم میں, خواب میں میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے. تو میں نے پھر گیا, میں لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر گیا, وہاں پہ میں نے ایک پروفیسر سے ملاقات کی, پھر وہاں سے مجھے چانس ملا. پھر میں نے 3 سال آئرلینڈ میں گزارے ان لیور ٹرانسپلانٹ, اور اس کے بعد پھر میں نے 3 سال لیڈز میں سینٹ جیمز یونیورسٹی میں گزارے. اور وہاں پر پھر جب میں تقریباً دیور آفرنگ می کنسلٹنٹ جاب اوور دیئر, لیکن میرے ڈیڈی تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نو یو ہیو ٹو کم بیک ٹو پاکستان. تو پھر میں پاکستان آیا, اور اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اینڈ دیور بیسیکلی انوار خان صاحب جو یہاں پہ از اے بگ نیم ان گیسٹرونٹرولوجی, اور پروفیسر طاہر شفیع صاحب, تو وہ دیور لوکنگ فار, ایک ہنٹ میں تھے کہ بھی وہ کوئی لیور ٹرانسپلانٹ سرجنز جو ہے نا وہ لے آئیں. تو پھر انہوں نے 3 سرجنز کو فار ایگزامپل ہمیں پک کیا, جس میں پروفیسر فیصل ڈار جو کہ آج کل PKLI کو لیڈ کرتے ہیں, اور پلس پروفیسر عامر لطیف صاحب جو میرے ساتھ شیخ زیاد میں ہوتے ہیں. تو ہم تینوں کو فار ایگزامپل انہوں نے پھر انٹرویو کیا, سلیکٹ کیا, اور انہوں نے پھر ہمیں یہاں پہ آنے میں فیسیلیٹیٹ کیا. تو یس میں کہہ سکتا ہوں کہ, اور پھر ساتھ کے ساتھ جو ہے نا مسز کا بھی رول تھا, کیونکہ یہ باہر UK میں سیٹل ڈاؤن ہو چکے تھے, ان کے لیے بھی یہاں پہ آنا اتنا آسان کام نہیں تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے کاز کو دیکھا اور پھر میرے والد صاحب کی ڈیمانڈ کو دیکھا, تو پھر دین وی آل ڈیسائیڈیڈ دیٹ آئی شوڈ کم بیک. اور پھر ہم آئے, اور جب ہم آئے تو حالات اتنے زیادہ کنڈیوسیو نہیں تھے, اور میں اس میں تھا کہ میں آج بھاگا کل بھاگا, آج بھاگا, ٹھیک ہے نا, واپس بیک ٹو انگلینڈ. پروفیسرز کو یہاں سے ای میل لکھتا تھا کہ سر بس میں تنگ ہوں, میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں آپ کا فیوچر پاکستان میں ہے, تھوڑا ٹائم دو, ہر ایک چیز اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے, وقت لگتا ہے. تو پھر وہی ہوا کہ ود ان فیو منتھس میں مطلب ہے کہ ہمیں چانس ملا, اینڈ وی ڈیلیور دا فرسٹ کیڈیورک سکسیزفل لیور ٹرانسپلانٹ, جو کہ بندہ آج بھی, جو ہم نے تقریباً 14 سال پہلے جو آپریشن کیا تھا, وہ ماشاءاللہ آج بھی زندہ ہے, اور اپنی فیملی کے لیے جانا. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے پاکستان کے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن جو ہے وہ مانے جاتے ہیں, پھر آپ نے کامیاب سرجری بھی کی جیسے ابھی آپ نے بتایا, تو اب تک آپ کتنے جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ سرجریز جو ہے وہ کر چکے ہیں, اور یہ کس حد تک کامیاب ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم نے یہ شروع کیا, اور ہمارے جو بڑے ہیں جیسے میں نام لیا پروفیسر انوار خان کا, اور اس کے بعد جو ہے طاہر شفیع صاحب کا, اور اس میں جو ہے نا جو اس میں کاشف ملک صاحب بھی ہیں, اور عالم صاحب بھی ہیں. اچھا یہ سارے پروفیسرز کا ایک ڈریم تھا کہ یہاں پہ اسپیشلٹی کو جو ہے نا وہ کر سکیں, لیکن گورنمنٹ سیٹ اپ میں اتنی بڑی اسپیشلٹی کو ایڈجسٹ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ اسپیشلٹی جو ہے نا یہ ڈیمانڈنگ اسپیشلٹی ہے. یہ آپ سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا نیو ایکوپمنٹ مانگتی ہے, آپ وقتاً فوقتاً آپ میں اس میں نیو چینجز آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ نے نیو چینجز کے بارے میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. ایکوپمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, ڈسپوزیبلز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مختلف جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کے کلینکل پریکٹسز چینج ہوتی رہتی ہیں بڑی کوئکلی, ٹھیک ہے نا, بڑی جو ہے نا وہ ریپڈلی ایڈوانسنگ فیلڈ ہے. تو وہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو اپنی طرف سے تقریباً کوشش کی, تقریباً 300+ جو ہے نا 310 315 لیور ٹرانسپلانٹ کیے, لیکن یہاں پہ اس سے زیادہ لوڈ کینسر سرجری کا ہے. تو لیور کینسر جو ہے نا میں نے تقریباً 2700 لیور کینسر سرجریز وتھ پینکریاٹک کینسر سرجریز جو ہے نا وہ ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں امریکہ IHPBA کی کانفرنس میں گیا, تو وہاں پہ انہوں نے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ایک پروفیسر کو دیا کہ جس نے اپنی لائف میں تقریباً 2000 لیور اینڈ پینکریاٹک سرجریز کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی ہماری ریٹائرمنٹ میں ابھی بھی ٹائم ہے, اور ہم آلریڈی وہ 2000 کو کراس کر چکے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ آ کر فار ایگزامپل کوشش کی کہ فار ایگزامپل جو ہے نا نہ صرف لیور ٹرانسپلانٹ بلکہ لیور, پینکریاٹک کینسرز, اور پھر دوسرا ہے ٹراما. آج آپ کے جو روڈز ہیں ان کے جو ریگولیشنز ہیں وہ اتنے ٹائٹلی امپلیمنٹ نہیں ہیں, تو آپ کے موٹرز وے پہ, آپ کے دوسرے روڈوں پہ جو ہے نا GT روڈز پہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو اس میں ان کے لیور جو ہے نا وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں, شٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو انیشیل ٹریٹمنٹ ان کو لوکل ہاسپٹل میں ملتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہم اسپیشلائز سینٹر میں ان کو لے کے آتے ہیں, اور ہم ان کو ماشاءاللہ ان کو ریپیئر کرتے ہیں. تو یہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے ہم پہ کہ ٹرانسپلانٹ,
لیور کینسرز, پینکریاٹک کینسرز, اور پھر اوپر سے یہ ٹراما, اس کو بھی ہم ہینڈل کرتے ہیں. گریٹ. ڈاکٹر صاحب ایک ٹائم پہ بڑا رجحان تھا, لوگ باہر انڈیا کی طرف رخ کرتے تھے علاج کرانے کے لیے, اسپیشلی لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سننے میں آتا تھا کہ بہت زیادہ بڑی تعداد باہر جا کے اپنا علاج کروانا پسند کرتی تھی. اب جب کہ پاکستان میں بھی یہ سہولیات ہیں, تو بتائیں کہ ابھی ہمارا کوئی ایسے خوشگوار تعلقات بھی نہیں ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا کے ساتھ, تو اب لوگوں کا کس طرح کا رجحان ہے اس طرف, اور اب لوگ کدھر جاتے ہیں ریدر دین کہ وہ انڈیا جا سکیں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو میں بڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن جو ہے نا یہ چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ پرابیبلی ہم نے ان دا فیلڈ آف لیور ٹرانسپلانٹ آپ کو بڑا ریئرلی ہوگا کہ کوئی پیشنٹ فار ایگزامپل باہر گیا ہو, اس نے لیور ٹرانسپلانٹ. اب آپ کے پاس ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹیز جو کہ جس کی ابتدا ہم نے کی تھی شیخ زاید اسپتال سے, جی, اب یہ جو ہے نا اب جو ہے نا شفا ہاسپٹل اس کے بعد اس نے لیڈ لیا, جی, اینڈ دے ڈیڈ اے نمبر آف ٹرانسپلانٹس, لیور ٹرانسپلانٹس ایز ویل. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جو پی کے ایل آئی جو میاں شہباز شریف صاحب نے جس کی جو ہے نا ابتدا کی اور اس ابتدا کیا اور اس کو جو ہے نا وہ بالکل مکمل فارم میں مطلب پروڈیوس کیا, اب دے آر ڈوئنگ. پھر اس کے بعد گمبٹ ہاسپٹل ہے کراچی میں, وہاں پہ فار ایگزامپل لیور ٹرانسپلانٹس وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, اور لیور کے جتنے ایچ پی بی کی سرجریز ہیں فار ایگزامپل ہوتی ہیں. تو اب میں آپ کو یہ مطلب ہے کہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی بندہ ہوگا جو کہ خود فار ایگزامپل از ویری ویلدی اینڈ ریچ اینڈ فار ایگزامپل ہی وانٹس ٹو ہیو دا فیسلٹیز کہ بھئی امریکہ والی فیسلٹیز مجھے ملے, مجھے کلیولینڈ کلینک کی فیسلٹیز ملے, مجھے جو ہے نا وہ لنڈن کی فار ایگزامپل کنگس کالج لنڈن کی ملے. وہ ہو سکتا ہے کہ شاذ و نادر فار ایگزامپل جو ہے نا کچھ جو ہے نا چلے جائیں, لیکن نارملی اب تقریباً موسٹلی ایوری باڈی از بیسیکلی از اپروچنگ دیز ہاسپٹلس, اور اب موسٹ آف دا ٹائم میں کہتا ہوں کہ 99% جو ہے نا وہ جو ٹرانسپلانٹس ہیں وہ پاکستان میں خود ہوتے ہیں. گڈ. ڈاکٹر صاحب آج کل ہر دوسرے بندے کو یہ فیٹی لیور کا ایشو ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل اس طرح سے اب مینٹین ہم نہیں رکھ پا رہے, یا ہم نے قدرت کا نظام جو ہے اس کو بالکل اپوزٹ کر دیا ہے, میجورٹی اب رات کو جاگتی ہے دن کو سوتی ہے, تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے یہ فیٹی لیور؟ میڈم ویری گڈ کوشچن آپ کا. اب دیکھیں یہ جو ہم ٹرانسپلانٹ جس کے لیے جب ہم انیشیل جس پیریڈ میں آئے تھے ٹرانسپلانٹس کے لیے, اور پلس ہم جو ٹرانسپلانٹ وہاں باہر بھی کرتے تھے, دیکھیں وہ ان کے لیے ریزنز اور ہیں. باہر کے لیے الکوہولک لیور ڈیزیز واز ہوتا تھا انیشیل ون. یہاں پہ ہمارے لیے آ گئے ہیپاٹائٹس بی سی, ٹھیک ہے نا, اور کبھی کبھار ای کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو ایکیوٹ لیور فیلیور ڈرگ انڈیوسڈ, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے جو ہے نا یہ ٹرانسپلانٹس وغیرہ جو ہے نا فار ایگزامپل جو ہے نا وہ رکھا گیا تھا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بھی ایشو ہے, اور یہ باہر کا بھی, یورپین کا بھی اور امریکنس کا بھی ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا جو اوبیسٹی ہے, جو جس کی طرف آپ ذکر کر رہی ہیں کہ فیٹنس, وہ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے, وہ انکنٹرولڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی لائف جو ہے نا وہ اتنی ہیکٹک ہے کہ ٹائم جو ہے نا ان کو نہیں ملتا, تو وہ یا تو اپنی نوکری کریں یا بچوں کے لیے کچھ رزق پیدا کریں اور کچھ آرام کریں, تو ان کے لیے ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے. جب آپ فار ایگزامپل کھاتے جاتے ہیں اور کوئی فار ایگزامپل آپ کے لیے ایکسرسائز پیٹرن نہیں ہے, اور کھانا بھی آپ ضرور کھائیں, ایسا نہیں کہ اس کے بغیر تو آپ کسی دن کے, لیکن کوئی ہیلدی کھانا کھائیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی اگر آپ فار ایگزامپل نہیں ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹور ہوتا ہے ٹمی پہ, بٹکس پہ, ٹھیک ہے نا, اور جو دوسرا بڑا آرگن ہے اس کا وہ ہے لیور میں, اور لیور میں ایک خاص لمٹ تک رہے تو اٹس اوکے, کوئی وہ ایشو نہیں ہے. لیکن جب یہ ایک خاص لمٹ سے بڑھ جائے تو اس کے سیلز بڑے ہوتے ہیں, لیور کے سیلز چھوٹے ہوتے ہیں, وہ ان سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ ایک ایسا سٹیج پھر آ جاتا ہے کہ وہ لیور ایک فار ایگزامپل چربی کا جو ہے نا ایک وہ لوتھڑا سا بن جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی ایکٹیو فنکشن کرنے کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے, وہ فیلیور ہو جاتا ہے, اور پھر الٹیمیٹلی وہ بھی لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف فار ایگزامپل پیشنٹ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ جیسے آپ نے بات کی کہ ڈائٹ, کوالٹی آف لائف اور ایکسرسائز, ٹھیک ہے نا, اب میڈیکیشنز آئی ہیں آہستہ آہستہ کہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلپ کریں اس فیٹی لیور کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. لیکن اگر یہ نہ ہوا فار ایگزامپل, اور ہم نے اپنی لائف سٹائل چینج نہیں کی, اور ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کی, تو 2035 یا 2040 میں ہیپ سی ول ناٹ بی اے بگر انڈیکیشن فار لیور ٹرانسپلانٹ. دس از فیٹی لیور وچ از کالڈ میش یا نیش. یہ جو ہے نا یہ دیز ول بی دا کنڈیشن جو کہ فیٹی لیور, فیٹی ہونے کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہوتے ہیں, دیز ول بی دا انڈیکیشن فار لیور ٹرانسپلانٹیشن.
ڈاکٹر صاحب جنک فوڈ کا کس حد تک عمل دخل ہے فیٹی لیور ہونے میں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ہر جگہ ہی جنک فوڈ بہت عام ہو چکی ہے. دیکھیں اٹ از بیسیکلی اگین اٹ از جیسے میں نے کہا نا کہ خوراک تو آپ کو کھانی ہی کھانی ہے کیونکہ زندہ رہنے کے لیے. ایشو یہ آپ ضرور کھائیں, ٹھیک ہے نا, صحیح جنک کھائیں. فوڈ سے تو ایک تو ہیلدی فوڈ کی طرف آپ جائیں, دوسرا یہ کہ اگر آپ جو کھاتے ہیں تو لائف میں اپنے لیے دن میں ایک تقریباً جو ہے نا ایک 40 منٹس تو ایٹ لیسٹ منیمم نکال سکتے ہیں نا, کہ بھی آپ 40 منٹ اپنے لیے نکال کر اس میں آپ تھوڑی ایکسرسائز کریں, ٹھیک ہے نا, اور اپنی باڈی میں جو ایکسٹرا جو کیلوریز آپ نے اسٹور کر لی ہوئی ہیں ان کو برن آؤٹ کریں تاکہ وہ ڈپازٹ نہ ہو اور وہ لیور کو ڈیمیج نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ہیپاٹائٹس کتنے قسم کے ہیں, کتنوں کی ویکسینیشن جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے, اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ہیپاٹائٹس جو ہے نا یہ ایشو بہت بڑا ایشو ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ہو رہا ہے, ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں ہے. انہوں نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے, اور پلس اگر فار ایگزامپل کہیں پہ ہے بھی تو انہوں نے کچھ ویکسینیشن سے اور کچھ میڈیکیشن سے کنٹرول کی ہوئی ہیں. وہ میڈیکیشن گورنمنٹ اسپانسرڈ ہیں, سو دیٹس وائی مریض جو ہے نا اوپر وہ برڈن نہیں ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک جیسے ایجپٹ, ہمارے میں مقابلہ تھا ایجپٹ میں ہمارے میں, اور دیر واز اندر کنٹری, تو ہم ہمیشہ ہی کئی سالوں سے ہم یہی رہے ہیں, کبھی وہ فرسٹ ہم سیکنڈ وہ تھرڈ کبھی یہ, تو ہم اور ابھی بھی ایجپٹ نے جب انہوں نے کچھ دیکھا کہ بھئی ان کی واقعی پاپولیشن افیکٹڈ ہو رہی ہے تو انہوں نے کچھ اسٹرکٹ گائیڈ لائنز اپنے کیے, کچھ ٹریٹمنٹ کے ماڈلز انہوں نے اپنائے, جس کی وجہ سے ان کا لیور ہیپ سی کا انسیڈنس بھی نیچے ہو گیا ہے, ہیپ بی کا بھی انسیڈنس نیچے ہو گیا ہے. ہم بدقسمتی سے ابھی بھی جو فرسٹ 3 میں جو ہے نا وہ ابھی بھی ہم آتے ہیں, جس میں اور ہم نے ایک ابھی جو گلوبل ایک وہ ہے ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم نے اچیو کرنی ہے بائی 2030 کہ ہم ہیپ سی کو بھی ایریڈیکیٹ کر دیں. لیکن کیونکہ ہماری طرف سے کچھ خاص امپلیمنٹیشن نہ ہیلتھ سیکٹر سے آئیں, نہ فار ایگزامپل ہم وہ گلوبل جو گولز ہیں اس پہ ہم نے فار ایگزامپل کوئی کنسٹرکٹیو اسٹیپس لیے, تو اس میں ہم کافی پیچھے ہیں. ہم ہر سال ہیپاٹائٹس کے لیے فنڈز رکھتے ہیں, لیکن فنڈز اتنے استعمال نہیں ہو پاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کلیم کر سکیں کہ ہم بائی 2030 ہم ایریڈیکیٹ کر دیں گے ہیپاٹائٹس سی کو. تو یہ ایشو جو ہے یہ میرے خیال میں آج کی ٹاک میں اگر میں ایک میسج بھی گورنمنٹ کو دے سکوں کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا وہ جو گلوبل جو گولز ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ورلڈ کے ساتھ کہ ہم ان کو جیسے پولیو کو آپ نے کافی حد تک ایریڈیکیٹ کر دیا ہے, وہ بھی کمبائنڈ ایفرٹ کی وجہ سے. اسی طرح ہیپاٹائٹس کو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر ہم ان کی امپلیمنٹیشن ٹائملی کریں اور جو فائنینسز ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں ان کو صحیح جگہ پہ ٹائم پہ ایلوکیٹ کریں تاکہ وہ گولز ہم اچیو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر یہ بتائیں کس کس ہیپاٹائٹس کی جو ویکسینیشن ہے وہ اویلیبل ہے پاکستان میں؟ دیکھیں بی کی ویکسینیشن تو اویلیبل ہے, سی کی نہیں ہے ویکسینیشن, ٹھیک ہے نا. تو بی کی یہ ہے کہ اگر آپ نارملی جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر فار ایگزامپل نہ لی ہو امیونائزیشن تو آپ بعد میں بھی فار ایگزامپل کر سکتے ہیں. جیسے انگلینڈ میں جب مجھے جاب الاٹ ہوئی سینٹ جیمز یونیورسٹی ہاسپٹل میں, تو ان کے ایک پری ریکویزٹ تھا کہ بھی جو آپ کا سرجن ہے تو اس میں اینٹی باڈی ہیپاٹائٹس بی کے ہونے چاہیے. تو میرے اینٹی باڈیز جو ہے نا 2 ہمیں وہ بی سی جی اور یہ وغیرہ کے ویکسینیشنز وغیرہ لگی ہوئی تھیں, لیکن ڈیورنگ دیٹ ٹائم میرے ویکسینیشن جو اینٹی باڈیز تھے وہ کم تھے. تو دے ڈیڈنٹ الاؤ می ٹو ورک ان دا ہاسپٹل انٹل انلیس آئی گیٹ امیونائزڈ. مجھے انجیکشنز لگے, جب میرے اینٹی باڈیز اس لیول تک پہنچے سو دین دے لیٹ می ٹو کم اینڈ ورک ان دا ہاسپٹل. گریٹ جاب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ویسے تو موجودہ سی ایم بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے, وہ ہر ہاسپٹل کا گورنمنٹ ہاسپٹل کا اسپیشلی خود وزٹ کری ہیں, تو موجودہ گورنمنٹ کا کس حد تک رجحان ہے یہ ہیلتھ کے حوالے سے؟ دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس سے پہلے جاؤں گا, اینڈ دیٹ مینس جب ان کے انکل میاں شہباز شریف صاحب تھے تو دیکھیں انہوں نے اپنے جو ان کا آخری ایز اے سی ایم فار ایگزامپل ٹینیور تھا, تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ان کا بہت ایفرٹ تھا ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹ کرنے کا, ہیلتھ سیکٹر میں بہتری لانے کا, ٹرین کرنے کا, بہتری لانے کا. اور پھر جو یہ جو آپ کا جو لیور ٹرانسپلانٹ کے جو پروگرام جو بڑے ہیں وہ زیادہ, کیونکہ ہم تو جب آئے تو انیشلی وی ور انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ وی ریمینڈ ان دا فیڈرل گورنمنٹ فار مے بی فار 6 months اور 7 months. اس کے بعد ہم پروونشل گورنمنٹ میں چلے گئے تھے. تو پروونشل گورنمنٹ اس وقت میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل اس وقت میاں صاحب شہباز شریف صاحب اگر فار ایگزامپل وہ توجہ نہ دیتے
جو ہم نے ان کو کہا ہے, جو ابھی بھی جیسے PKLI کا جو ماڈل ہے وہ ہم اس وقت سے سوچ رہے تھے, لیکن دیکھیں وہ بھی انہوں نے آخری مراحل میں پہنچایا. اور پھر ہمارے جو ٹرانسپلانٹ پروگرام میں انیشلی دیکھیں نا, اس میں ہر مریض کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میاں صاحب نے تو ایسے بھی کیا کہ سوات میں ایک پیشنٹ کی ایک ٹی وی پہ نیوز چلی کہ ایک ینگ لڑکا ہے 18 سال کا, وہ لیور فیلیور میں ہے اور وہ مبتلا ہے, اور اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے لیور ٹرانسپلانٹ. تو میاں صاحب نے پیشنٹ کو سوات سے اٹھا کر ہمارے شیخ زیاد اسپتال میں لے کر آئے اور ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا, اور وہ بچہ آج بھی زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, لائک دس. تو اس طرح کے لیڈرز فار ایگزامپل جب اس طرح کے سیکٹرز میں, جو ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشنل سیکٹر, ٹھیک ہے نا, ہیومن ڈیولپمنٹ سیکٹر, جب اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا پتہ تو چلتا اس میں ہے کہ بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کتنی جو ہے نا وہ اپنے پبلک کے لیے جو ہے نا وہ کنسرن ہے. اچھا, اب اسی کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے میڈم نے, اور میڈم کی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر سکسیس کا اگر کوئی ایک راز مجھے بتائیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ بھی ہیلتھ, یعنی ہر سیکٹر میں, کہ جہاں پہ فار ایگزامپل ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, ایجوکیشنل سیکٹر ہو گیا, HR ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ مختلف اسکالرشپس دکھا رہی ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی ووکیشنل ٹریننگ کر لے, کوئی باہر چلا جائے لائک دس اس میں. تو انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی طریقے سے لی ہوئی ہیں, اور یہ شو کرتا ہے کہ بھی یہ جو حکمران ہیں یا یہ جو گورنمنٹ ہیں یہ کتنا کلوز ہیں اپنے پبلک سیکٹر کے ساتھ. جی ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب, ابھی ایک ریسنٹلی میو ہاسپٹل میں لگائی گئی ہے مشین ایبلیشن تھیراپی کے حوالے سے نا, کہ اس سے بہت حد تک کینسر کے جو پیشنٹ ہیں وہ مستفید ہوں گے. آپ بتائیں یہ مشین کس حد تک کامیاب ہے, اور اس سے ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں کینسر پیشنٹس کا؟ دیکھیں, کینسر ایک ایسا وہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کوئی 40 سال سے اگر آپ دیکھیں تو MD اینڈرسن جو ہے ہیوسٹن میں, یہ وہاں پہ بہت بڑا انکولوجیکل کینسر جو ہے نا وہ یونٹ ہے جہاں پہ ریسرچز وغیرہ ہوتی ہیں. ابھی تک اگر آپ کہیں کہ بھی کوئی 100% علاج کوئی فار ایگزامپل ہوا ہے تو آئی ووڈ سے کہ بھی نو, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ اس ڈیولپمنٹ سے ہر سال اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے جائیں. بالکل ایسے دس واز ون آف دی, مطلب ہے کہ وہ ہے جو میڈم جو لے کر آئی ہیں, جو جس میں کرائیو تھراپی اور تھرمل تھراپی سے جو ہے نا فار ایگزامپل ٹیومر کا ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. سو دس از آلسو اے ماڈل جس کے اس سے ملتے جلتے ماڈل آلریڈی پاکستان میں تھے, وہ PKLI میں بھی ہیں, شیخ زیاد میں بھی ہیں, جس میں ٹیس ہے, RFA ہے, مائکرو ویو ایبلیشن ہے, ٹھیک ہے نا, کرائیو تھراپی ہے, الکوہول ایبلیشن ہے, ایبلیٹیو تھراپیز ہیں, اس قسم کی کافی تھراپیز ہیں. لیکن یہ ایک تھراپی ایک نیو فار ایگزامپل ایک ورژن ہے جو کہ ہائی ٹیمپریچر پہ کول بھی کر دیتی ہے, بڑے لو ٹیمپریچر پہ اور بڑے ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو برن بھی کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیسلٹی بھی ہے, یہ ایک ایڈیشنل ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ میڈم کا ایک بہت احسن اقدام ہے کہ اس قسم کی فیسلٹیز اپنے لوگوں کے لیے لے کے آنا تاکہ ان کے کینسر کے پیشنٹس بھی ٹریٹ ہو سکیں ٹائملی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پاکستان میں کن کن ہاسپٹلس میں سرو کیا ہے اور ابھی آپ کدھر ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں تو میری انیشلی میں لے کر آئے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم دا پرائم منسٹر واز یوسف رضا گیلانی صاحب. تو اس وقت فار ایگزامپل انہوں نے ایک انٹرویو ہمیں کیا, وی ور ان لنڈن, اور وہاں سے ہمارا انٹرویو ہوا. تو میں اس وقت سے ہی شیخ زیاد میں آیا ہوں. درمیان میں چانسز ملے تھے کہ ہم یہی فیسلٹیز جو ہیں پمز میں لے کر جائیں, لیکن فار سم ریزن وہ نہیں ہو سکے. میں موو آن کر سکتا تھا شفا میں بھی, لیکن کیونکہ جو ہے نا اس وقت میں یہاں رہ چکا تھا, ایک پریکٹس ڈیولپ ہو چکی تھی, میں نے کچھ چیزیں اچیو کر چکا تھا, ٹھیک ہے نا. پہلا ٹرانسپلانٹ کر چکا تھا, دوسرے اور ٹرانسپلانٹس پہ کام ہو رہا تھا. تو دیٹس وائی میں نے پھر ڈیسائیڈ یہی سمجھا کہ بھی آئی شوڈنٹ چینج اینڈ آئی شوڈ اسٹے اوور ہیئر. درمیان میں پھر ایک دفعہ ایک پمز نے ایک نیکسٹ ایک ایفرٹ کیا کہ بھئی ہم پوری شیخ زیاد کی ٹیم کو اٹھا کے فار ایگزامپل پمز میں لے جائیں, اور وہاں پہ انہوں نے ان کے لیے کوئی ریلیونٹ جو اکوپمنٹس تھے, جو کہ وہاں پہ لاجسٹکس تھیں, جو کہ فار ایگزامپل کوئی وارڈ, تھیٹر, ICU بنا, وہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے, اور تقریباً ہم نے اپنے کنٹریکٹس بھی مور لیس سائن کیے ہوئے تھے. But at that time, I think Mia Saab was the chief minister, and I think I went to see him and just to say a farewell to him کہ بھی سر میں نے کام کیا, لیکن I think میں تو ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں جانا چاہ رہے ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ سر اس طرح کی فیسلٹیز جس طرح کے لیور ٹرانسپلانٹ کو چاہیے یا ٹرانسپلانٹ کمیونٹی کو چاہیے وہ اس طرح کی نہیں ہے, اور آپ ہم نے کافی ٹائم استعمال کر لیا ہے, تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم, ہم وہاں جانا چاہیں گے کہ جہاں پہ فیسلٹی دیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انہوں نے میرے لیٹر مجھ سے لیا, انہوں نے کہا کہ یہ سائڈ پہ رکھیں اور میں کل آپ کی طرف آ رہا ہوں,
اور یہ وغیرہ. یہی ہوا کہ وی تھاٹ کہ بھی ایک پولیٹیکل آدمی کا ایک وہ ہے, اس نے بات کر لی, رات گئی بات گئی, ٹھیک ہے, سیاستدانوں کے وعدے. لیکن اگلے دن وہ صبح آئے, ٹھیک ہے نا, اینڈ اٹ واز اے سرپرائز وزٹ. اور اس نے ساری ٹیم کو, فیکلٹی کو بٹھایا اور اس نے کہا کہ بھی میں نے لیور ٹرانسپلانٹ کو, میں نے شیخ زیاد کو اگر لینا ہے یا لیا ہے تو میں لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹس میں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو اسپیشل ٹاسک دیا کہ بھی آپ جو ان کو ضرورت ہے تو وہ جو ہے نا کریں. سو دیٹ واز دا ریزن کہ میں پھر شیخ زیاد سے موو نہیں ہوا, آئی اسٹیڈ ان شیخ زیاد. گریٹ. ڈاکٹر صاحب کیا بہتری لانا چاہیں گے آپ ہیلتھ سیکٹر میں؟ دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں یہ ایک جو منسٹری ہے, یہ اگر آپ ورلڈ میں جا کر دوسرے ملکوں میں دیکھیں نا تو ہر ایک ملک میں اگر آپ دیکھیں, آپ لوگوں کو دماغ میں ہوگا کہ یار کوئی فائنانس منسٹری سب سے زبردست منسٹری ہے, کوئی کہے گا فارن منسٹری جو ہے نا اس میں ہے. اگر آپ باہر ملکوں کے جو ہے نا فار ایگزامپل فریم ورکس کو دیکھیں ان کے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا, وہ ہے کہ جس کے پاس ہیلتھ منسٹری ہوتی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ, کیونکہ اسی نے ہی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بیماریاں جو ہے نا وہ ہر بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں زندگی میں. مطلب ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے کہ وہ اپنی موت تک کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں. تو دیٹس وائی پھر جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے کہ بھی اس کا کوئی علاج ہو, ٹھیک ہے نا. اور وہ علاج اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ اس کے ڈور اسٹیپ پہ فار ایگزامپل پرووائڈ کر لے تو لوگ جو ہے نا دوسری طرف دیکھتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی جو ہے نا تو جس بھی گورنمنٹ کا فار ایگزامپل اگر پرائیورٹی ہیلتھ ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے فار ایگزامپل جو ہے نا اپنے آپ کو اور ان فیسلٹیز اور ان میں جو ہے نا وہ ایسے ماڈلز لے کر آئے کہ جس میں ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کو, ٹھیک ہے نا, وہ آپ صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں, ان کا جو ہے نا وہ یوز کر سکیں. اب یہاں پہ جو ہے نا اسٹرکچر اس طرح ہے کہ بھئی آپ صبح آتے ہیں, کوئی آتا ہے ٹائم پہ, کوئی نہیں آتا ہے. 12-1 بجے فار ایگزامپل جو ہے نا لوگ ادھر ادھر کلینک میں نکلے ہوتے ہیں, اور پھر پرائیویٹ پریکٹس کا رجحان جو ہے نا بے تحاشا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہی اسپتال اگر آپ شام کو وزٹ کریں تو وہ بالکل گمسان کی طرح فار ایگزامپل ہوتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. جبکہ یہ اسپتال تو بنی اس لیے کہ دن رات فار ایگزامپل جو ہے نا وہ یہاں پہ سرو کیا جائے, ڈیلیور کیا جائے پیشنٹس کو, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اگر فار ایگزامپل اس قسم کی یہی جو فار ایگزامپل ڈاکٹر حضرات باہر پریکٹس کرتے ہیں, اگر وہی پریکٹس کی پرائیویٹ پریکٹس کی فیسلٹی ان کے لیے اپنی ہی اسپتالوں میں پرووائڈ کر دی جائے کہ بھی آپ ادھر آئیں, آپ ادھر ہی پریکٹس کریں اور ادھر ہی فار ایگزامپل پرائیویٹ اپنی سرجریز کریں, ایوننگ میں کلینک بھی کریں لائک دس, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا ماڈل جو ہے نا بن سکتا ہے تاکہ ہیلتھ جو ہے نا سیکٹر میں جو ہے نا وہ اور زیادہ امپرومنٹ لایا جائے. نمبر 2, دنیا ریسرچ جو ہے نا جو ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, ریسرچ ہمارے لیے کر کوئی اور رہا ہے, امریکہ میں یورپ میں بیٹھ کے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ بھی کسی نے کہا ہو کہ یار پاکستان کے کسی فار ایگزامپل ڈاکٹر نے کوئی یہ چیز ایجاد کی ہے یا یہ کوئی فار ایگزامپل فارمولہ کی, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم نے ایسا کانسیپٹ کریٹ ہی نہیں کیا, ہم نے جو ہے نا ایسا ماحول کریٹ ہی نہیں کیا. ہم بس ایگزامینیشن پہ ہیں, بس ماڈل لیا, ڈگری لیا, جا کر کلینک میں بیٹھ گئے, دیٹس دا ماڈل. یہاں پڑھے اور باہر چلے گئے. اور یا جو بہت برائٹ ہے وہ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھی میرے لیے یہاں پہ فیوچر میں گروتھ کرنے کا کوئی زیادہ فیسلٹی نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باہر چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ, تو میرے خیال میں اس میں اگر ہم کنٹرول کر لیں, ڈاکٹروں کی جو ہے نا وہ ٹریننگ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہو, جیسے UAE اگر ہے, ملیشیا ہے, جو لڑکا کیپیبل ہوتا ہے اس کی ساری ٹریننگ فائنینشلی سارا کچھ وہ کنٹرول کرتے ہیں. ایسے ہے. تو اگر فار ایگزامپل یہی کریں اور پھر ان کے ساتھ بانڈ لکھے کہ وہ یہ ٹریننگ کر کے واپس آئیں, فائدہ تو تب ہوگا نا پاکستان کو, بالکل وہ جو ہے نا وہاں جائے یہاں آئے. اب آپ امریکہ میں دیکھیں, اب دیکھو اتنی اسٹرانگ کمیونٹی ہے ڈاکٹروں کی وہاں پہ, اور میکسیمم وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ پاکستانی ہیں. جب وہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں, سکسیزفل ہو سکتے ہیں اور بڑی بڑی ریسرچ پوسٹ کر سکتے ہیں, ریسرچ پیپر لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو وہ ماحول نہیں دے پاتے ہیں, یا ان کو موقع نہیں دیتے, آگے دینے کا. ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے اور اگر کہا جائے تو عموماً ڈاکٹروں کی زندگی جو ہے وہ بڑی مصروف ہوتی ہے, اور یہ 24/7 جاب ہے, آپ اس میں کسی کو بھی نو نہیں بول سکتے. تو پھر آپ سے فیملی گلا نہیں کرتی اس حوالے سے؟ اگین دس از اے ویری ویری گڈ کوشچن. اور یہ جب میں اپنے جو ٹوائلائٹ میں اپنے لائف میں جب اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی میں اپنا جواب دینے سے پہلے, میں ایک پروفیسر کشیری ہیں جنہوں نے سرجری کی ایک بک لکھی ہے جو کہ میرے خیال میں ہر ڈاکٹر پڑھتا ہے,
ٹھیک ہے, چاہے وہ انڈر گریجویٹ پہ ہے یا وہ پوسٹ گریجویشن پہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. مجھے ایک موقع ملا کہ میں ایک کورس میں فار ایگزامپل میں وہ ڈنڈی جو ہے نا وہ گلاسکو اس طرف جو ہے نا ہاسپٹل میں تھے رکھتے ہیں پروفیسر, بہت بگ نیم ہے, سر کا ٹائٹل بھی ملا ہوا ہے ان کو, ٹھیک ہے. تو میں کورس میں گیا, تو جب کورس فنش ہوا تو ہی ٹک اس آؤٹ آن اے ڈنر. تو ڈنر پہ ایک کسی نے اسے کوشچن کیا کہ سر آپ نے جو ہے نا آپ وی ہرڈ کہ بھی یو آر ریٹائرنگ ان اے فیو منتھس ٹائم, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یعنی آپ کیسا فیل کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار دیکھو میں نے اپنی لائف میں اپنا سارا کچھ دیا, اکیڈیمکس کو, سرجریز کو, ٹریننگ پروگرامز کو, نئی ایکوپمنٹ ایجاد کرنے کو, سارا کچھ دیا, لیکن ایٹ دا اینڈ جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں, جب میں فیل کرتا ہوں کہ نہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھتا ہے, نہ میری وائف میرے ساتھ بیٹھتی ہے, نہ میرے جو بیٹی ہے یا اس کے جو بچے ہیں نہ وہ مجھے جانتے تک نہیں ہیں کہ بھی یہ بھی کوئی بندہ فار ایگزامپل ہے, تو اب میں فیل کرتا ہوں کہ میں نے ٹھیک ہے اوروں کو تو دیا, میں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. یہی مورلیس ہر ڈاکٹر کی جو ہے نا مطلب ایک اسٹوری ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر نے اپنی لائف ایسے وہ ٹین کر لی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ فار ایگزامپل صبح گورنمنٹ اسپتال یا کسی ایک پرائیویٹ اسپتال, پھر دوسرے پرائیویٹ یہ وغیرہ سم تھنگ, تو اس میں ہو یہ جاتا ہے کہ آپ فیملی کو کر لیتے ہیں. یہ ٹائم دوبارہ نہیں آتا. ہر فیملی میں دونوں میاں بیوی ایکولی امپورٹنٹ ہیں ایک کسی کے بچے کی اپبرنگنگ میں یا بچوں کی فیملی کو بنانے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں اگر آپ فار ایگزامپل جو ہے نا آج ایک بچے کو کریں, آپ اگنور کریں گے, کل یہی بچہ اگر کچھ بن بھی گیا تو ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ آپ کو اگنور کرے. کہ جب آپ کو مجھے ٹائم دینے کا وقت تھا, ٹھیک ہے نا, آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا, تو اب آپ مجھ سے کیا ٹائم مانگیں. بالکل ایسے ہے, ٹھیک ہے نا. تو یس ڈاکٹروں کو چاہیے کہ ضرور کام کریں, ضرور کمائیں, لیکن جیسے کوئی نہ کوئی ٹائم دیں. جیسے اب میں نے آج سیٹرڈے ہے تو میں سیٹرڈے 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد بس میں کمپلیٹلی گھر آ کر اور کوشش کرتا ہوں کہ سیٹرڈے سنڈے یہ جتنا ہو سکتا ہے میں بچوں فیملی کو ٹائم دوں. ایک سیکنڈ میں نے اپنے آپ کی لائف کے لیے تھوڑا سا اور ٹف کر دیا, کیونکہ میں آتا بڑا لیٹ ہوں, تو تقریباً جو ہے بچے سوئے ہوتے ہیں, لیکن صبح جو ان کو اسکول میں ڈراپ کرنے والا جو ڈیوٹی ہے نا وہ میں خود کرتا ہوں, تاکہ ایٹ لیسٹ یہ جو آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ میں ان کو اسکول ڈراپ کرنے میں لگاتا ہوں, میں ان سے بات کر سکوں, اسکول کے بارے میں پوچھ سکوں, ٹیچر یہ وغیرہ یا فیوچر پلانس, یہ میں نے اپنے لیے جو ہے نا یہ ایک وہ کیا ہوا کہ یہ میں ان کے ساتھ کر دوں. ادروائز آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ بھی جو ہے نا یہ جو فیملی لائف ہے یہ سفر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب تو آپ کے والد کا تو آپ کی لائف میں بہت رول تھا, اور آپ نے تو ان کی ڈریم لائف جو ہے وہ اس پہ فالو بھی کیا ہے, اسی پہ چلیں. تو آپ اپنے بیٹوں کے لیے کیسے والد ہیں, اور کسی نے آپ کی کوئی ڈریم جو ہے اس کو فالو کیا ہے, کیا یہ لیگیسی چلتی آ رہی ہے یا نہیں؟ اگین یہ بہت ہی آپ نے ایک امپورٹنٹ کوشچن کیا, اور یہ میرے خیال میں کافی فیملیز میں کافی لوگوں کے ساتھ یہ ریلیونٹ کوشچن ہوگا. دیکھیں جب میں نے جیسے کہا نا کہ میں نے ایک انٹرویو میں میں نے سنا بھی آپ ہوا کہ میں سمجھا کہ میں اس وقت سمجھا تھا کہ میرا والد میرا سب سے بڑا دشمن ہے. ایسے ہی ہے کہا ہے آپ نے, میں نے کہا اس انٹرویو میں, اور وہ بعد میں اب ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے ڈیڈی وہ نہ کرتے تو آج میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میں جو ان بچوں کے ساتھ میں نے ایٹ لیسٹ یہ جو ڈفرینس وہاں سے ہے وہ اس میں یہ تھا کہ فادر ریلیونٹ تھے, وہ پرسسٹنٹ تھے کہ بھی میں نے کرنا ہی ڈاکٹری ہے. میں ان کے ساتھ لینینٹ ہوں. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ مجھے پروگرس بتائیں, جیسے میں آپ کو میرے بچے ماشاءاللہ سارے وہ ہیں, مطلب ہے کہ ایک کمپیوٹر سائنس کی طرف جانا چاہتے ہیں, اینڈ ہی از بیسیکلی مختلف پروجیکٹس وہ کر چکا ہے, امریکہ جا چکا ہے, اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مختلف جو ہے نا وہ انہوں نے مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیا. دوسرا بیٹا ہے اس کا مائنڈ سائنٹسٹ کا ہے, وہ جو ہے نا کبھی جو ہے نا ایسے ہیلمٹس بناتا ہے کہ جس میں فار ایگزامپل جو ہے نا وہ آپ کا نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے, وہاں پہ اس کے ہیلمٹ میں کولنگ سسٹم ہے, اس کے ہیلمٹ میں جو ہے نا اس کا فون اس نے کنیکٹ کیا ہوا ہے ہیلمٹ کے ساتھ, کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں 3 نمبر سیف ہوتے ہیں اس کے فیملی ممبرس کے, تینوں کو ڈائریکٹ کال جاتی ہے کہ بھئی آپ کا فلانی جگہ پہ یہ. تو ان کے اس طرح کے مائنڈ ہیں, تو میں ان کو پریشرائز نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ڈاکٹر بنو یا یہ وغیرہ سم تھنگ, تو میں ان کو اسی فیلڈ میں سپورٹ کرتا ہوں کہ جس فیلڈ میں دے آر گڈ. اور آپ کا کوئی ایسا خواب ہے کسی ایک کے لیے کہ یہ جو ہے وہ یہ بنے, تاکہ وہ جب یہ پروگرام دیکھیں تو ان کو پتہ لگے کہ والد یہ چاہتے ہیں, اور شاید وہ سننے کے بعد کنونس ہو جائیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں فیوچر جو ہے نا وہ چینج ہوگا.
آج سے دیکھیں جب کئی سال پہلے تھا تو ساری اوپن سرجریاں ہوا کرتی، پھر آپ کو یاد ہے وہ لیپروسکوپک سرجری یا کی ہول سرجری جس کو کہتے تھے، پھر وہ آ گئی، ٹھیک ہے نا. اب جو نیکسٹ ایرا آئے گا وہ روبوٹک سرجری کا آئے گا، ٹھیک ہے نا جی ہاں. تو جو میرا بیٹا فار ایگزامپل یہ جو کمپیوٹر یا سائنٹیفک چیز میں ہے، میری یہ وش ہوگی، میں اس کو پریشرائز نہیں کروں گا کہ اگر وہ، کیونکہ اگر وہ ہی سو گڈ ایٹ دیز کمپیوٹرز تو وہ ہی ول بی اے فینٹاسٹک روبوٹک سرجن ان فیوچر. بالکل میری خواہش ہوگی کہ اگر وہ فار ایگزامپل جائے تو وہ روبوٹک سرجریز کی طرف جائے اور وہ اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو ایکسل کر سکے. بہترین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ٹریننگ دی جا رہی ہے لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے وہ کتنی کامیاب ہے اور کس حد تک دے رہے ہیں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں؟ آنے والی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم کس حد تک سکھا رہے ہیں کہ وہ بھی اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں؟ جی اگین دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہر لائف کی ایک بندے کی ایک لائف ہوتی ہے ایکٹیو لائف، وہ اس ایکٹیو لائف میں جتنا ڈیلیور کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد بس پھر وہ اس سے زیادہ آگے نہیں ڈیلیور کر سکتا. تو ہماری بھی یہ خواہش تھی، اور اس میں میرے خیال میں بہت تھینکفل ہوں اپنے کولیگس کا، جس میں پروفیسر فیصل ڈار صاحب ہیں، پروفیسر وہاب ڈوگر صاحب ہیں، پروفیسر حسیب ہیں، پروفیسر جو ہے نا ابو بکر صاحب ہیں، پروفیسر نصرت ہیں، پروفیسر عامر لطیف صاحب ہیں. یہ جو میرے ساتھ لیور ٹرانسپلانٹ ہمارے ساتھ آئے، ہم نے جو ہے نا یہ لیور ٹرانسپلانٹ فیسلٹی پاکستان میں اس طرح اسپریڈ کی. تو ہم نے پھر اس میں جو ہے نا میٹنگس کی، اور ہم نے اس میں کہا کہ یہ جو ہے یہ ہم نے اپنے ساتھ یہ چیز قبر نہیں لے کے جانی، ہم نے یہ چیز امپارٹ کرنی ہے ٹو دا ینگ جنریشن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم بیٹھے، ہم نے پہلے ایک MS پروگرام اپروو کرایا فرام دا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس. اس میں اسحاق ڈار صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں ہیلپ کی اس میں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہم کالج آف فزیشین اینڈ سرجن CPSP، جس میں پروفیسر گوندل صاحب کا، پروفیسر محمود ایاز کا، پروفیسر وارث فاروقہ صاحب کا، اور جو ہے نا وہ اور نکی صاحب ہیں ہمارے ایک پروفیسر صاحب، ان کا، اور ایک ابھی جو ہے نا وہ جو ہوٹا پنجاب ہوٹا کے جو ہے نا وہ DG بنے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ کیونکہ یہ پروگرامز بنانا اور ان کو فار ایگزامپل آپریشنل کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا، یہ انتہائی مشکل اور یہ دن رات کا محنت کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہمیں ان پروفیسرز حضرات نے بہت جو ہے نا وہ ہیلپ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، اور آج 2 پروگرامز چل رہے ہیں، ایک MS پروگرام چل رہا ہے اور ایک FCPS کا پروگرام چل رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم اگلے چند سالوں میں فار ایگزامپل جب ریٹائرمنٹ کی طرف قریب ہوں گے یا جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس نیشن کو اتنے ڈاکٹرز دے چکے ہوں گے کہ ان کو پھر فار ایگزامپل کسی ڈاکٹر پہ ڈیپینڈنٹ یا باہر کسی سینٹر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا. دے کین گو فار دیئر ریفریشرز کورسز فار منتھ، 3 مہینے کا کورس لے لیا، 6 مہینے کا، یا زیادہ زیادہ 1 سال کا کورس لے لیا، لیکن دے ول بی ایبل ٹو پرفارم دوز کمپلیکس سرجریز وچ وی آر ڈوئنگ آور سیلف اوور ہیئر. اوکے ڈاکٹر صاحب، ونس اگین بہت تھینک یو، آج آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالا تھا. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک ویکینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس میں لوگ میری طرح بھی سارے مطلب ہے کہ اپنے فیملیز کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. آپ کو کیونکہ میری وجہ سے، کیونکہ دس واز دا اونلی ٹائم اویلیبل فار می ٹو ٹاک ٹو یو، تو آپ آئیں، اور آپ کا اور آپ کی کریو کا جو آپ کے ساتھ آئے، اور میں انتہائی مشکور ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں تو ہمارے اس باتوں سے اور اس ایکسپیرینس سے فار ایگزامپل جو نیو جنریشن کے ڈاکٹرز ہیں ان کو کچھ فائدہ پہنچے، کچھ جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو کہ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں آخر میں جاتے جاتے جو ہے ایک جو ہمارے ایک یہاں پہ پروونشل منسٹر ہیں سلمان رفیق صاحب، وہ جتنے انتہائی ایک اچھے انسان ہیں، اتنا ہی فار ایگزامپل جو ہے نا وہ اپنے کام کے ساتھ بڑے جو ہے نا وہ مخلص ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر پنجاب، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی اور صوبے میں فار ایگزامپل یا ہیلتھ سیکٹر میں بڑا ہے یا آگے ہے، تو میں ضرور کہوں گا کہ بھئی اس میں ٹھیک ہے کہ ان کا رول ہے کافی، کا بھی ہے، لیکن سلمان رفیق صاحب کا بھی جو بڑا ایکٹیو رول ہے اس میں. بہت تھینک یو، جزاک اللہ فار یور کائنڈ ورڈز. تھینک یو.